حقیقی لطف نماز کے اندر ہے، حقیقی لطف قرآن پاک کے پڑھنے میں ہے، حقیقی لطف رب تعالیٰ کے آگے جھکنے میں ہے۔ ہم حقیقی لطف کو نہیں پاتے۔ کوئی شراب کے پیچھے جا رہا ہے، کوئی پاؤڈر کے پیچھے جا رہا ہے، کوئی زنا کے پیچھے جا رہا ہے، کوئی بدکاری کی طرف جا رہا ہے۔ اس کو میں یوں مثال دوں، ایک بندہ صاف شفاف پانی نہیں پیتا، گندی موری کا پانی پی لیتا ہے، پیاس بجھانے ہے، صاف پانی بھی موجود ہے، صاف نہیں پیتا، گندا پانی پیتا ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس کا بدن معدہ خراب ہو جائے گا اور بیمار ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ اچھا حضرت صاحب، ابھی چند دن پہلے میں ایک جگہ بیان کرنے گیا، حضرت صاحب ایک وہاں پر فقرہ لکھا ہوا تو اس نے میرے اندر یاد تن من بدن میں ہلچل مچا دی۔ لکھا ہوا تھا اگر تم مسجدوں کو ویران کرو گے تو ہسپتال آباد ہوں گے، جیل خانے آباد ہوں گے۔ آج حقیقی بات ہی یہی ہے، ہم نے مسجدوں کو ویران کر دیا ہے، اور ہسپتالوں میں چلے جو ایک ایک بیڈ پر کئی کئی مریض نظر آ رہے ہیں، جگہ نہیں ملتی۔ اور جیل خانے میں چلے جاؤ، ایک ایک کمرہ جس میں دو دو قیدی رہتے ہیں، وہاں 20 قیدیوں کو چھوڑتا ہوں۔ یہ سزا ہمیں مل رہی ہے، کاہے ہم نے مسجدوں کو ویران کیا؟ ہم نے لوگوں کو سکھایا یہی ہے، دوزخ میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آئے گا پسینہ۔ پھر تو دوزخ کو تجھے ڈرنا چاہیے، تجھے دوزخ سے خوف نہ کرنا چاہیے۔ نہیں جناب، ہم عاشق رسول ہیں۔ میں نے کہا بھائی میری نظر میں سب سے بڑا عاشق رسول سرکار کی امت میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ کیا حضرت صاحب آپ نے کہیں لکھا ہے کہ مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آئے گا پسینہ؟ آج ہم عوام کو دے کیا رہے ہیں؟ اور گناہ گاروں مت گھبراؤ، اور سرکار تاٹے نے میں اور گناہ کرتے جاؤ۔ اور کدی کسی نے کیا بے نمازیوں، سرکار تاٹے نے، روزہ رکھنے والوں سرکار تاٹے نے، جے گناہ گار دے سرکار نے تے پھر گناہ گار نو کی لوڑے برسر چھڑ کے بستر چھڑ کے مسیطے جانے۔ آج ہم نے لوگوں کو خوشخبریاں سنا سنا کر جوے کے اڈے آباد کر دیے، مسجدوں کو ویران کر دیا، مدرسوں کو ویران کر دیا۔ پہلے بدکاری کا ایک محلہ مخصوص ہوتا تھا، آج ہر محلے میں بدکاری کے اڈے کھلے، جوے کے اڈے کھلے ہوئے۔ جب گناہ گار سے کہیں گے مت گھبرا گناہ گار، تو توبہ کرے گا؟ بغیر توبہ کی یہ مر گیا، اس کا وبال کس پر آئے گا؟ ہمارے اوپر آئے گا۔ مذاق بنایا ہوا ہے۔ محفلوں کو کس طرف ہم لے جا رہے ہیں؟ خدا کی قسم آپ کو اتنا اتفاق نہیں ہوتا جتنا مجھے اتفاق ہوتا ہے۔ محفلوں میں لوگوں کو نچایا جا رہا ہے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان سرکار کی محفل میں بیٹھے ہوتے تھے، آ کے پرندے اوپر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ آج ہم کس طرح عوام کو لے جائیں؟ خدا را ان نوجوانوں کو عشق مصطفیٰ کی شراب پلاؤ، ان کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت کی شراب پلاؤ، تاکہ یہ نشہ چھوڑ دے اور نماز کی طرف آئے، درود و سلام کی طرف آئے، قرآن پڑھے۔ کہنے لگا حافظ صاحب مجھے درود و سلام پڑھنے میں اس قدر لطف آیا، اس قدر لطف آیا کہ میں نے دوست احباب سے مذاق مسخری گندی باتیں چھوڑ دی، وہ وقت بھی میں نے درود و سلام کو دے دیا۔ کہنے لگا پھر مجھے مزید مزہ آیا، مزید لطف آیا، تو میں نے تاش، شطرنج، ہڈی کھنڈا، بالا ٹیمی، لوڈو اور موبائل میں گیمیں کھیلنے چھوڑ دی، وہ وقت بھی درود پاک کو دے دیا۔ کہنے لگا مجھے مزید مزہ آیا،
میں نے فلمیں ڈرامے دیکھنا چھوڑ دیے اور وہ وقت بھی درود و سلام کو دے دیا. کہنے لگا حافظ جی ابھی چند دن گزرے مجھے سونے آقا کا دیدار بھی نصیب ہو گیا. اس نشے کی طرف ایک حدیث مبارکہ میں اور آپ کو سناؤں. ہو سکتا ہے یہ سن کر ہم سب کے دلوں میں یہ شوق پیدا ہو جائے میں بھی سرکار پر زیادہ درود پاک پڑھنے والا بن جاؤں. حضرت صاحب آج آپ کے اس محلے میں کوئی الیکشن میں کھڑا ہو جاتا ہے, وہ آگے چل کر پریزیڈنٹ بن جاتا ہے, وزیر اعظم بن جاتا ہے, پھر کوئی اس علاقے میں رہنا پسند ہے, پھر ایک وقت آئے گا وہ کسی غریب آدمی سے ملاقات کرنا بھی پسند ہے. اب اگر کوئی اس کے قریب ہونا چاہے گا تو میرے لیول کے بنو پھر میرے قریب آؤ, ایسے ہی ہے. لیکن کروڑوں سلام اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر, جن کو رب تعالیٰ نے عہدہ دیا تو اتنا بڑا کہ رب تعالیٰ کے بعد اگر کوئی بزرگ ہستی ہیں تو میرے آقا کی ذات اقدس ہیں. دولت دی تو اتنی خزانوں کی کنجیاں ہی سرکار کو عطا کر دی. حضرت صاحب عہدہ بھی بڑا ہے اور دولت بھی بڑی ہے, لیکن یہ شرط نہیں لگائی کہ جنت میں میرا پڑوسی بننے کے لیے نبوت کا تاج ہونا ضروری ہے, یا بہت بڑا جاگیردار سرمایہ دار ہوگا پھر وہ میرے قریب ہوگا. نانا شرط لگائی تو کیا لگائی, سنو گے طبیعت خوش ہو جائے. فرمایا تم رنگ کے کالے ہو یا گورے ہو, غریب ہو یا امیر ہو, بادشاہ ہو یا فقیر ہو, یار فٹ پاتھ میں رہنے والا ہے یا تخت و تاج کا مالک ہے. فرمایا اگر جنت میں میرا قرب چاہتے ہو, دنیا میں جتنا زیادہ مجھ پر درود پڑھو گے جنت میں اتنا ہی میرے قریب ہوتے چلے جاؤ. اب میں آپ حضرات سے چند ایک باتیں عرض کروں گا. جھوٹ نہیں بولنا, بات سچی کرنی ہے, اور میں سب کو اجازت دیتا ہوں, سب کو اجازت دیتا ہوں. میری بات غلط لگے بالکل کوئی لحاظ نہیں کرنا, بڑے مجمع میں کھڑے ہوئے کہنا فضا میں غلط کہہ رہے ہیں, میں سب کے سامنے معذرت بھی کر لوں گا, الفاظ بھی واپس لے لوں گا. اور اگر میری بات سچی لگے پھر عمل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. کرو گے عمل؟ یہ سب کی آواز نہیں آ رہی ہے, تھوڑا سا اونچی آواز سے بولے. حضرت صاحب میں ایک مثال دینے لگا ہوں. آپ کے اسی محلے کے اندر ایک آوارہ گرد لڑکا جو تھڑے پہ بیٹھ کے اڈی کھڈا کھیلنے والا, آتے جاتے آواز بندوں پر آوازیں کسنے والا, گالیاں نکالنے والا. میں مثال دے رہا ہوں. الیکشن میں کھڑا ہو جاتا ہے, کامیاب ہو جاتا ہے, آگے چل کر وہ منسٹر بن جاتا ہے, وزیر اعظم بن جاتا ہے. یار بالکل سچی بات کرنا, غلط بیانی نہیں کرنا. حضرت صاحب وزیر اعظم بن کے بھی وہ تھڑے پہ بیٹھے گا؟ بولو تو صحیح. ہڈی کھڈا کھیلے گا, آوازیں کسے گا, گالیاں نکالے گا. اب کیوں نہیں نکالے؟ بندہ تو نہیں ہے, بندہ تو اب کیوں نہیں کر رہا؟ آپ کہیں گے حافظ صاحب اس کے سر پر وزیر اعظم کا تاج آ گیا ہے, اور تاج سر پر ہو اور اڈی کھڈا کھیلے, یہ تاج کے شایان نشان. تاج سر پر ہو, تھڑے پر بیٹھے, یہ اس کے شایان نشان نہیں ہے. تاج سر پر ہو اور آوازیں کسے, یہ ایک اس تاج کے شایان نشان نہیں ہے. اس لیے اس کے سر پر تاج آ گیا. اب وہ تاج کی لاج رکھنے کے لیے کام وہ کرتا ہے جو اس کے شایان نشان ہو. حضرت صاحب میرا جو عقیدہ ہے میں وہ بیان کرنے لگا ہوں. جو اس سے متفق ہے وہ پھر میرا ساتھ دے کر بلند آواز سے سبحان اللہ کی آواز ضرور نکالے. بھائی میرا عقیدہ یہ ہے, کروڑوں منسٹروں کے تاج ایک طرف ہوں,
میرے آقا کی غلامی کا تاج سب سے افضل اور اعلیٰ ہے. آپ کہیں گے حافظ صاحب آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ تو دلیل بھی سن لو. جس نبی کا امتی بننے کے لیے نبی بھی دعائیں کر رہے ہیں، رسول بھی دعائیں کر رہے ہیں، یار وہ تاج کتنا قیمتی ہوگا. ہمارے سروں پر اللہ تعالیٰ نے کنتم خیر امت کا تاج رکھ دیا. یعنی ایک بندے کے سر پر وزیر اعظم کا تاج آ جائے، وہ تاج کی لاج رکھتا ہے، غلط کام نہیں کرتا. یار ہمارے سر پر کنتم خیر امت کا تاج ہے اور ہم جوا کھیل رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، چوریاں کر رہے ہیں، سودی کاروبار کر رہے ہیں، حلال کھا رہے ہیں. تاج سر پر ہے، نماز نہیں پڑھ رہا. تاج سر پر ہے، گالیاں نکال رہا ہے. تاج سر پر ہے، ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے. میں غلط ہوں بھائی، میری جھولی میں ڈال دو. کیا یہ سرکار کی غلامی کا تاج کی قیمت یہ رکھی ہے؟ ہمیں تو چاہیے یہ تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے کہ مالک و مولا ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تو نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا دیا ہے. اب چاہیے یہ ہے کہ ہم سرکار کے نقش قدم پر چلیں. کن کے نقش قدم پر چلیں؟ اور ہم نے دنیا میں آ کر شیطان کے پیچھے چلنا شروع کر دیا. آپ کہیں گے حافظ صاحب ہمیں اس سے اتفاق نہیں ہے، تو میں چند مثالیں دے دیتا ہوں. رب تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے. کیوں یہ حضرت صاحب ترجمہ کی بندہ ہے؟ آؤ. شیطان کہنا بیٹھا رہ، اور گپا مار، فلمیں ڈرامے دیکھ اور کاروبار کر، جانے دی لوڑ نہیں. کس کی بات؟ رب تعالیٰ کی طرف سے پیغام آتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے اونچی بولو یار، نماز نیند سے. شیطان کہتا اور بستر سے واٹ جا کے دے کانچے آواز نہ پہ جاوے، کدی مان رہا ہے یار. اتنی دیر ہو گئی نعتیں سنتے ہوئے، سب سے اعلیٰ و اولا، سب سے بالا و اعلیٰ. یار اس اعلیٰ نبی کی بات مانتے ہیں. جس نبی کا کہا سورج مان رہا ہے، چاند مان رہا ہے، جس نبی کا کہا جانور مان رہے ہیں، جس نبی کا کہا پرندے مان رہے ہیں، جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا حیوان مان رہے ہیں، جانور مان رہے ہیں. بلکہ میں یہ کہہ دوں تو بے جا نہ ہوگا، جس نبی کا کہا پتھر بھی مان رہے. میں نے صحیح کہا غلط ساتھ دو گے؟ ہمارا نبی اتنی شان والا کہ ان کا کہا سورج بھی مانتا ہے اور چاند بھی. جی بولو یار. ان کا کہا جانور بھی، ان کا کہا درخت بھی، ان کا کہا پتھر بھی. تو کیا ہم اس نبی کا کہا مانتے ہیں؟ ارے جس نبی کا کہا جانور مان رہا ہے، پتھر مان رہا ہے، ہم انسان ہو کر، امتی ہو کے نبی کا کہا نہیں مان. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فجر کی نماز پڑھا کر، تیری روزی میں برکت ہوگی. فجر کی نماز پڑھا کر تیری روزی میں. تھوڑا جو اونچی آواز نہ بول دو. کہنا جی آنکھ ہی نے کھل دی. ڈاکٹر کہنا سویرے اٹھ کے ایکسرسائز کرے کرو، جناح گارڈن پہنچے آیا وے. اور ڈاکٹر کے کہے سے نہ تیری آنکھ کھل رہی ہے، نبی کے کہے سے آنکھ نہیں کھل رہی. فجر میں چلے جو مسجد ویران پارکیں بھری ہوئی ہیں، عورتیں مرد. ہمارے لاہور میں جناح گارڈن ہے، وہاں صبح چلے جاؤ، گاڑی پارک کرنے کے لیے جگہ نہیں ہے. اتنا
رش لگا ہوا، عورتیں مرد کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی الٹا ہو رہا ہے، کوئی سیدھا ہو رہا ہے۔ میں کہنے پھڑ لیا، میں کہا بابا جی تسی کیوں الٹے ہو رہے ہو؟ کہنے لگے حافظ جی ڈاکٹر نے کیا ہے۔ کہنے کیا ہے؟ جی بول دو یار۔ میں ڈاکٹر کو لا گیا، میں کہا ڈاکٹر صاحب تسی چنگے بندے بدل الٹا کیوں کر دیں گے؟ میں کہنے لگے حافظ صاحب تسی مسیح بنا دو، پانی کی ٹینکی اتنے رکھ دو، تھلے رکھ دو۔ بلڈ سرکولیشن دماغ میں ہوتی ہے، بندہ فریش ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا اچھا اس واسطے الٹا کرتا نا، اس واسطے الٹا کرتا۔ میں کہنا حافظ جی کی سچی گل نہیں دس دیا۔ میں کہا ضرور دس۔ کہنا دماغ میں جنی بلڈ سرکولیشن سجدے دی حالت چ صحیح ہوتی ہے، الٹا لٹکن نال بھی صحیح نہیں ہوتی۔ جدو بندہ سجدے چ جاندا دماغ تھلے ہوتا ہے، دل اتنے ہوتا ہے۔ اور میں نے کہا ڈاکٹر دی گل منن والیا تو ایک دفعہ دماغ تازہ کرے گا، آ میرے نبی دا غلام بن جا، روزانہ 5 دفعہ تیرا دماغ تازہ ہوتا رہے گا۔ ایک سجدہ جسے تم گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدم کو نجات۔ یار میری سارے اندر سے دعا ہوئی، اللہ تعالیٰ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے امتیاں نوں بیماریاں تو محفوظ رکھے، تے جڑے بیمار ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ انہوں نے شفا کاملہ عطا فرما دی۔ تھوڑا جہا اونچی آواز نال آمین بھی کہہ دیو۔ میں سمجھان واسطے ایک گل کہن لگا، ایک بندہ بیمار ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کو چلا جاتا ہے، ڈاکٹر چیک اپ کر کے کہتا ہے صوفی صاحب تسی چھوٹا گوشت چھڑ دو، تسی عزت جی بڑا گوشت چھڑ دیو، تسی جی میٹھا کھانا چھڑ دیو، تسی نمک کھانا چھڑ دیو۔ یار اونچی بولو، چھڑ دینے کہ نہیں چھڑ دینے؟ اونچی بول دو یار۔ اچھا تاجو کوئی دسے گا کہ اے چھوٹا گوشت حلال ہے کہ حرام ہے؟ اونچی بول دو یار۔ بڑا گوشت تھوڑا جو اور اونچی آواز نہ بولو۔ نمک میٹھا، یار ڈاکٹر نے کہنے نال حلال چھڑ دینا، نبی دے کہنے نال حرام نہیں چھڑ رہے۔ میں غلط تھا، خدا کی قسم میرے چوری چھپا دی۔ حضرت جی کہ ساڈا دوست مٹھائی بڑی کھاندا ہوندا سی، ڈبا مٹھائی دا رکھو، تھوڑی دیر بعد ایک مرتبہ ہم نے مٹھائی کھانا چاہا۔ میں کہا یار انہیں کھاندا ہے؟ کہنے لگا حافظ جی ڈاکٹر نے منع کر دیتا۔ کنے منع کرتا ہے؟ کچھ بولو۔ میں کہا چھا ڈاکٹر کھایا کرتا؟ کہنا نہیں حافظ جی ڈاکٹر میرا خیر خواہ، ڈاکٹر میرا، کچھ بولو ڈاکٹر میرا۔ میں نے کہا میرے آقا نالوں بڑا خیر خواہ کوئی ہو سکتا ہے؟ بھائی ڈاکٹر نے کہنا تو مٹھائی چھڑ رہا، نبی نے کہنا حرام نے چھڑ رہا، سود کھانا نہیں چھڑ رہا، شراب پینا نہیں چھڑ رہا، نشہ کرنا نہیں چھڑ رہا، ٹیکے لانا نہیں چھڑ رہا پیا۔ اور ایک میری گل کان کھول کے سن لو، بندہ جنہ بھی ہیرا پھیری کرتا ہے، چوریاں کرتا ہے، ڈکیتیاں کرتا ہے، بہناں دیاں جائیداداں تے قبضہ کر لیتا ہے۔ ابا جی مر جانا تے رشتہ دار کٹھے ہوئے نے، تے بھرا کہنا بہن نوں بہن حصہ چاہیے کہ بھرا چاہیے؟ جو نے کہتا جی حصہ تے رشتہ داری ختم، حضرت جی تہاڈی بہن نہیں لگدی؟ او چھڈو حافظ جی بہن کہدی جن نے حصہ لے لیا۔ میں نے کہا یار انہیں ایک حصہ لیتا ہے، تو رشتہ داری تو کر دیتا وے، تن تے 2 ملن، تن تے بارڈر ہی کراس کروا دینا چاہیے۔ شرم نہیں آتی جن رب حصے دار بنا، تو کون ہے کون؟ اللہ تعالیٰ نے پہلے مرد نو 2 حصوں کا مالک بنایا، اور وہ 2 حصے کا مالک۔ جی 2 کھا کے میرا ٹھڈ نے بھریا، تیجا کھا کے کیویں بھر جائے گا؟ قرآن مجید فرقان حمید چ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا۔ جڑا یتیم مال ظلمن کھاندا اپنے پیٹ چ اگ باریا۔
وضاحت چرگا کھا رہے ہو، مرغا کھا رہے ہو، روز بروز کرائیاں کھا رہے ہو، حقیقت تو اگ کھا رہے ہو۔ یہ اگ رات نو جلائے گی، راتاں نو نیند یہ اگ قبر سے چلان جی، یہ میدان معاشر سے چل، یہ جہنم سے چلائے گی۔ جواب سچا دینا، بندہ جنی ہیرا پھیری کردا، چوریاں ڈکیتیاں کردا، اولاد واسطے کردا نا، اسی مر کے جو اولاد قبر چ نال جائے گی، اچھی بول دو یار، دوستاں نوں راضی کرنے واسطے، اوے آ سانا شرابی، اوے آ سانا جوا کھیڈا ہے، او مت گھبرا، اسی تیرے نال مراں گے، اسی تیرا ساتھ نہیں چھڈاں گے، کیوں بابا جی جدوں مرنے نے پھر نال مردے نے، تے کہندے لے جا کتے بو نال کڈو باہر فرما، کتھے نہیں تیرے گھر والے جنہاں لے سے تو پاپ کماندا، جڑے کہندے سی مراں گے نال تیرے اج انہاں وی بازیاں ہاریاں نے، جنہاں نوں راضی کرن واسطے رب نوں ناراض کر دے سو، او دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ناراض کر دے، ارے سارے قبر چ دفن کر کے منو مٹی دے وچ پا کے واپس چلے جان گے، کوئی قبر چ نال جنے خیر خواہ نے جدوں سارے واپس آ جان گے، اس لیے میرے آقا قبر چ بھی تشریف لے آن کے میدان محشر چ جدوں ماں اکلوتے نوں چھڑ کے نس رہی ہوئے گی، سرکار اوتھے بھی خیر خائی فرما ان میں ہاتھ بن کے کاٹے گیا، ایسے خیر خواہ نوں ناراض کرنا چاہیے کہ راضی کرنا چاہیے؟ آواز سب دی نہیں آ رہی ہے، اور تھوڑا جا اچھی آواز راضی کرن دا میں نسخہ دسنا، عمل کر لو گے؟ لو جی راضی کرن دا نسخہ سنو، علماء کرام موجود نے، اگر میں غلط بیان نہیں کروں گا میری اصلاح فرما دیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے، نماز میری اکھاں دی، اچھی بول دو یار، میں حدیث غلط ہے نہیں بیان کی تھی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی، اس حدیث دا مطلب کی ہے، میں اس تو مطلب ہے سمجھیا ماں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے امتی جس ویلے تین میں نماز پڑھ دیا ویکھنا وا میری اکھاں ٹھنڈیاں ہو جاندیاں نے، میں سچی کہہ رہا ہاں بابا جی تسی رات دے پچھلے پیر اٹھو، اگے جائے نماز وچھا کے تہاڈا پتر نماز پڑھے ہوئے تہاڈی اکھاں کنیاں ٹھنڈیاں ہون، تے جے تہاڈیاں ٹھنڈیاں ہونگیاں تے میرے آقا دیاں کنیاں ٹھنڈیاں ہوندیاں ہونگیاں، تے جدوں اسی نماز پڑھنے تے میرے آقا دیاں اکھاں، اچھی بول دو یار، سارے اچھی آواز نہ بولو، سرکار دیاں اکھاں، تے جدوں اسی نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، چوریاں کرنے، ڈکیتیاں کرنے، سودی کاروبار کرنے، حرام کھانے، شراب پینے، ٹیکے لانے، نشے کرنے، ماں باپ دی نافرمانی کرنے، خونی رشتیاں نوں توڑنے، یا حضرت جی سرکار دی اکھاں پھر بھی ٹھنڈیاں ہوندیاں نے، اچھی بولو یار، اے دیکھو میرے سنیو میرے ہاتھ پکڑو، خدا دے واسطے جس نبی دا میلاد مناندے ہو اکھاں بھی انہاں دیاں ٹھنڈیاں کرو، اے نہ ہوئے میلاد تے سرکار دا منا رہے تے اکھاں ٹھنڈیاں شیطان دیاں کر رہے ہیں۔ چلو حضرت صاحب تسی میں گل دا جواب دیو، حضرت صاحب مکان تہاڈا وے، کی میں آکھیا وے ان لکھاوے تالا، بغیر چابی دے گھر وڑ جاؤ گے، اچھی بول دو گے، بغیر چابی دے گھر چ چلے جاؤ گے، جب بغیر چابی دے اپنے گھر چ نہیں وڑ سکتا، بغیر چابی دے جنت کیویں چلے جاؤ گے؟ حضرت جی میں غلط ہاں، میری اصلاح کرو، میری جھولی چ پا دیو، تسی کہو حافظ جی جنت دی چابی کیڑی ہے؟ تے میں کہاں گا جس نبی دا میلاد منا دے انہاں کولوں پوچھو جنت دی چابی کیڑی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی، نماز جنت کی، اچھا کنجی اور چابی جی کو فرق ہے؟ تھوڑا جو اچھی آواز نہ بولا، نماز جنت کی چابی ہے، نماز جنت کی، حضرت جی تسی دسنا بغیر چابی دے جنت دا تالا کھول لو گے؟ اچھا تسی دسو جی پھر چابی دا بندوبست مرن تو بعد کرنا ہے کہ پہلے کرنا ہے؟ تو
پھر کرتے کیوں نہیں؟ جدو تسلیم کر لے جے بغیر چابی دے میں جنت دا تالا نہیں کھول سکتا، بغیر چابی دے اینا بندوبست بھی میں مرن تو پہلے کرنا وے. تو پھر جدو مسجدوں آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ چابی واسطے، کیوں بیٹھا گپا ماریا وے، کیوں بیٹھا فلمہ ڈرامے دیکھ لیا وے، کیوں بیٹھا کاروبار کر لیا وے؟ تین چاہیے سب کام چھڑ کے مسجد والا کوئی پوچھے بابا جی کدھر چلے جے، دس میں جنت دی چابی لین واسطے جا رہا ہوں. یاد برداشت نہیں کر سکتا، دوزخ دیا کی میں برداشت کرو گے؟ اور دوزخ دی عذاب نو مذاق نہ سمجھو. آج اگر کسی دا لخت جگر بیمار ہو جاوے، رب کو دعا مانگتا ہے یا اللہ میرے پتر نو صحیح کر دے، ایدی تکلیف مینوں لگ جاوے. ماں کہندی ہے یا اللہ میرا پتر صحیح ہو جائے، ایدی تکلیف مینوں لگ جاوے. تو جدو دوزخ دا عذاب دیکھن گے پھر کہیں گے یا اللہ میرے پتر نو دوزخ چ چھوڑ دے، میرے بھائی نو چھوڑ دے، میرے باپ نو چھوڑ دے، یا اللہ ساری دنیا دی جہنم چ مینوں ایسا اگ تو بچا. اگر سمجھ دے جے کہ اسی دوزخ دی اگ برداشت اچھی بول دے، پھر جنت دا بندوبست نہیں کرنا چاہیے. اچھی بولو، تھوڑا جہا اور اچھی آواز نہ بول دے. چلو زندگی تسی دسو کیا ہر چابی ہر تالے نو لگ جاندی ہے؟ ایدی کی وجہ؟ ایدی کی وجہ؟ چلو وجہ بھی میں دس دیا. اصل چ تالے دے وچ ہوندے نے لیور. جن نے لیور دا تالا ہوگا چابی نو نے دندے پے ہون گے تے چابی گھومے گی تے تالا کھلے گا. ایسا ہی ہے نا. تے آؤ اج میں تانوں اے بھی دس دواں جڑا جنت نو تالا لگا جی اودے 5 لیور نے. پہلے لیور دا نام ہے فجر، دوسرے دا نام اچھی بول دیو یار، تیسرے دا، چوتھے دا، پنجویں دا. جڑا ایک نماز پڑھتا بھی ایک دندہ پاریا وے تالا کھل جائے گا جی. اچھی بول دیو یار. 2 نل 3 نل 4 نل کتوں کھلے گا؟ تو پھر آج تو بعد کتنے دندے پانے نے؟ سب دی آواز نہیں آ رہی. اچھا یہ سب دی آواز پتہ کیوں نہیں آ رہی؟ حافظ جی 5 پڑھاں گے کیویں؟ تو چلو یار نسخہ بھی میں دس دینا وا، میرے نسخے تے عمل کرو سارے نمازی بن جاؤ گے. لیکن ایک شرط نسخہ استعمال کرنا پڑے گا. یہ تو تسی بھی جان دو 10,000 روپیہ ڈاکٹر کو فیس دے کے نسخہ لے آؤ، گھر رکھ چلو آرام آ جائے گا. ڈرو نہ، میں تہاڈے کو پیسے نہیں مانگتا، میں فی سبیل اللہ نسخہ دیاں گا. استعمال کرو، نمازی نہ بنو، میں تہاڈا مجرم. کر لو گے استعمال؟ سب کی آواز نہیں آ رہی ہے. لو جی نسخہ صرف اینا جے اگر اے وجود نماز نہ پڑھے. کی میں آکھیا حضرت جی اگر اے وجود، تھوڑا جو اچھی آواز میں، اگر اے وجود تے اس وجود نو رب دا رزق نہ کھواؤ، نہ روٹی کھواؤ تے نہ پانی پیاؤ. گل بھی میں سچی کر رہا. میں حضرت جی جڑا وجود رب دے کے نہیں چکتا کیا وہ اس قابل ہے کہ رب دا رزق کھوایا جائے؟ اور روٹی سامنے رکھی اپنا منہ چھتے نہیں جانی، پڑھ کے لے جاؤ گے مت لے جاؤ. یہ روٹی منگے بولو نہیں پہلے نماز میں بعد چلو روٹی. تو کی خیال ہے نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ اس نسخے تے عمل کیڑا کیڑا کرے گا؟ سارے ہاتھ اونچا چک کے بلند آواز نال انشاءاللہ دا نعرہ لا دیو. آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، رمضان شریف کا روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے. یار اپنی ایمان در میں بسو، اسی سارے نمازی بنتے ہیں. میرے آقا کتنا خوش ہو جاتے اے جو محفل میلاد. اے نہیں ہے 2-4 نعتاں سنیا ہاتھ لائے لنگر کھاتا تے مچھاں نوں تا دیندے آ گئے.
ایتھے آؤ اپنے رخ مدینے شریف وال کر دے خدا دے واسطے اپنی محفلاں نو با مقصد بناؤ مسجد محفل چ کوئی آوے اٹھ کے واپس جاوے تے سچی توبہ کر کے جاوے نیکیاں دا جذبہ لے کے جاوے ہے نہیں کہ شرابی آ جائے تے شرابی واپس جا رہے ہیں زانی آ جائے تے زانی واپس جا رہے ہیں نسخے دی سویر دی ڈوز بھی سن لو میں کہ نسخہ مکمل سنا دیجئے کیونکہ سارے ماشاءاللہ نات خان کے نے انہوں نے تم پھر دوبارہ گرم کرنا ہوئی میں تے تم کھوڑیاں گلاں سنانیاں نے غور سنو غور نال سویر دی ضرورت سویر دی خوراک کہنے آفا جی ناشتے تو پہلے کے ناشتے تو بعد اے بھائی ناشتے تو پہلے آ لیے انہی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا جنہی در نماز فجر نہ پڑھ لو پہلے نماز پھر ناشتہ ایک بندہ کہنے لگا آفا جی صبح اٹھن لگا دیر ہو جائے تھے میں نے کہا نہ پڑھو نہ لو بہتر ہے پڑھ لو اور سویرے اٹھ کے منہ دھوندے جے کہ نہیں دھوندے یار اچھی بول دو یار پھر کر لو دو سنو تو فرض پڑھ لو فجر دی پڑھ لو کہ باقی پڑھنی آسان فجر دی رہ جائے شیطان کہنا اچھا انہیں کل تو پڑھا گے نہ کل آوے تے نہ نماز پڑھ پاوے لہذا تھوڑا جا اچھی آواز نہ بولو انہی دیر تک ناشتہ ویسے میں لگتا ہے جی میں شیطان کان سے بھوک مار لیا انہیں بھوک بھی ماری سی کہ ہاتھ بھی نہ کھڑا کری کہ نماز پڑھنی نہ پہ جائے اور شیطان ساڑا دوست ہے کہ دشمن دی گال تے مننی چاہیے نا اچھی بول دو یار چلو جڑا شیطان نو اپنا دشمن سمجھنا ہوتے اچھی آواز نہ بولو باقی ہے نہ سن گلا کوئی نہیں گا انہی دیر تک ناشتہ جنہی دیر تک نمازے انہی دیر تک کوئی اخبار رسالہ نہیں پڑھنا جنہی دیر قرآن پاک دی تلاوت نہیں کر رہا